تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 204 ہلاک ہونے والی امتوں کا ذکر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا نام موسیٰ بن عمران بن قاہس بن عارض بن لادی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی کئی صورتوں میں کئی تفصیل سے اور کئی مختصراً ارشاد فرمایا ہے۔ ہم ان کا قصہ قرآن و سنت اور ان کے بارے میں اسرائیلیات میں جو کچھ منقول ہے اس کے حوالے اور دیگر اسلاف و اختلاف کے بیانات کے حوالے سے آگے چل کر انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ قصص میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم م، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کو سنانے کے لیے صحیح سناتے ہیں کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے لوگوں کو گروہ بنا رکھا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ بے شک وہ مفسدوں میں تھا اور ہم چاہتے تھے کہ وہ لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں۔ ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کرے اور ان کو پیشوا بنائے اور انہیں ملک کا وارث کریں اور ملک میں ان کو قدرت دیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ 61-28 اللہ تعالیٰ نے قصہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ ملخص بیان فرمانے کے بعد اسے تفصیلاً بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرعون و موسیٰ کا قصہ تفصیل سے اس لیے سنایا ہے تاکہ دوسرے سننے والوں کو اس سے فائدہ پہنچے۔ جن لوگوں کے بارے میں ارشاد ہوا کہ اس نے انہیں اس حد تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا، وہ بنی اسرائیل یعنی اللہ کے نبی یعنی یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سلسلہ نسب سے تعلق رکھتے تھے اور اس زمانے میں دنیا کے ممتاز ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن فرعون نے انہیں ملک کے ادنا ترین لوگ بنانے کی کوشش میں ان کے بیٹوں کو قتل کرنا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بنی اسرائیل کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلہ نسب سے ہے اور اسے خدشہ تھا کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی اٹھ کر اسے ہلاک کر کے اس کے ملک و اقتدار کو اس سے چھین لے گا، اور خدا بہتر جانتا ہے کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو اس سے قبل مصر سے شاید اسی وجہ سے نکالا ہو۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ نے ان کی آبرو کی حفاظت فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ خود بنی اسرائیل میں یہ بشارت خداوندی مشہور چلی آ رہی تھی کہ انہی میں سے کوئی فرعون کا تختہ الٹے گا، اور یہی بات فرعون کے امراء اور اس کے قرابداروں نے اس کے دل میں بٹھا دی تھی، جس کی وجہ سے اس نے بنی اسرائیل کے مردوں اور بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ السادی نے ابی صالح، ابی مالک، ابن عباس، مروہ، ابن مسعود اور صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کئی لوگوں کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ فرعون نے خواب میں بیت المقدس کی طرف سے آگ آتے دیکھی تھی۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 205 ہلاک ہونے والی امتوں کا ذکر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ جس نے قبط سمیت سارے مصر کو جلا کر بھسم کر ڈالا تھا، لیکن اس آگ سے محفوظ رہنے والے اگر کوئی تھے تو وہ بنی اسرائیل تھے۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد اس نے اپنے کاہنوں، نجومیوں اور جادوگروں کو طلب کر کے ان سے بلازم
سے محفوظ رہنے کی کوئی ترتیب جاننا چاہیے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل ہی میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کے ملک اور تخت و تاج کو تہس نہس کر دے گا۔ اس کے بعد بھی فرعون نے بنی اسرائیل کی ساری اولاد نرینہ اور نومولود لڑکوں تک کو قتل کرانا شروع کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ قصہ بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ اس لیے اس نے چاہا وہ کمزوروں کو زبردستوں کے ظلم و ستم سے نجات دلا کر انہیں ان پر غالب کر دے، اور ان ستمگروں ظالموں کے جنت نما باغ و عمارات اور خزانے وغیرہ ان سے چھین کر سب بنی اسرائیل کے قبضے میں دے دے۔ ہم ان واقعات کو آگے چل کر انشاءاللہ حسب موقع تفصیل پر بیان کریں گے۔ بہرکیف جیسا کہ کچھ اہل تفسیر وغیرہ نے بیان کیا کہ جب کچھ اہل قبط نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کی تعداد مصر میں کچھ کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے، تو انہیں شک گزرا کہ فرعون ان کے لڑکوں اور بچوں کو قتل کرا رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مخفی طور پر بنی اسرائیل کو مشورہ دیا کہ آئندہ ان کے ہاں جب کوئی لڑکا پیدا ہو تو اس کو تابوت نما کسی ٹوکری میں ڈال کر دریائے نیل میں ڈال دیا کرے، لیکن اس کے ساتھ ایک لمبی رسی باندھ دیا کرے تاکہ وہ قبطی اس رسی کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنی طرف لے جایا کریں اور ان کے بچوں کی حفاظت کیا کریں۔ اس طرح ان کے نومولود لڑکے فرعون کے ہاتھوں قتل سے بچ جایا کریں گے اور فرعون کو شبہ بھی نہیں گزرے گا۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے شکریہ کے ساتھ ان اہل قبط کے اس مشورے پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا، اور اسی زمانے میں بنی اسرائیل میں موسیٰ و ہارون چنانچہ بنی اسرائیل نے شکریہ کے ساتھ ان اہل قبط کے اس مشورے پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا، اور اسی زمانے میں بنی اسرائیل میں موسیٰ و ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کی پیدائش کا خدا کی قدرت سے فرعون کو علم نہ ہو سکا، اور اہل قبط انہیں مذکورہ ترتیب سے اپنے ہاں لے گئے۔ ادھر چونکہ فرعون کی خود کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کو القا فرمایا کہ وہ فرعون سے کہے کہ بنی اسرائیل کے علاوہ کہیں اور سے کوئی نومولود لڑکا حاصل کر کے اسے لا دے تاکہ وہ اولاد کی محرومی سے نجات پا سکے۔ چنانچہ فرعون جب اس بات پر رضامند ہو گیا تو اس کی بیوی اہل قبط کے کسی بچے کو گود لے سکتی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جو اس زمانے میں فرعون کی بیوی کی خدمت پر مامور تھی اس سے کہا کہ وہ قبطیوں میں سے کوئی نومولود بچہ اسے لا کر دے سکتی ہے، یا خود فرعون کی بیوی نے ان سے اس بات کی خواہش کی، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں آغوش مادر میں پہنچ گئے، کیونکہ اس کی بیوی نے اس گود لیے ہوئے نومولود بچے کو دودھ پلانے کا کام بھی انہی کے سپرد کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں مذکورہ طریقے سے دریائے نیل میں ڈالا تھا تو ان کی تابوت نما ٹوکری دریائے نیل میں قدرت خداوندی سے اس طرح پلٹ آئی جہاں سے دریائے نیل سے نکالی گئی ایک نہر فرعون کے محل میں آتی تھی، اور وہ اس نہر میں بہتی ہوئی فرعون کے محل میں پہنچی، جس پر سب سے پہلے فرعون کی بیوی ہی کی نظر پڑی، اور جب اس نے اسے کھول کر دیکھا تو اسے اس میں ایک جیتا جاگتا بچہ نظر آیا، جسے دیکھ کر وہ نہال ہو گئی اور اسے اپنے معبودوں کی عطا سمجھا اور فرعون سے اس کی پرورش کی اجازت طلب کی۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 206 ہلاک ہونے والی امتوں کا ذکر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ فرعون نے سینکڑوں
فرعون نے سینکڑوں شباہت ظاہر کر کے اپنی بیوی کو ہر چند منع کیا، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ اس لیے فرعون کو چار ناچار اس کے سامنے سپرد انداز ہونا پڑا، نیز یہ کہ اسے اس بات پر بھی کچھ زیادہ اعتراض نہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی، جنہیں وہ اپنی بیوی کی پیش خدمت سمجھتا تھا، انہیں دودھ پلائی، یعنی ان کی قابلہ مقرر کی جائے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہر وقت اس اندیشے میں گھری رہتی تھی کہ کہیں اس کا راز فاش نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کے ذریعے اطمینان دلایا اور انہیں بتایا کہ ان کے بیٹے کو اس نے نبوت سے سرفراز فرمانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے ہی بچے کو بطور قابلہ دودھ پلانے لگیں۔ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان تھا۔ کچھ دوسروں کے علاوہ یہ روایت ابن الحسن الشعری کی ہے۔ سہیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ایار خواہ بتایا ہے، جبکہ کچھ دوسرے راوی اس کا نام ایاز خط بتاتے ہیں، اور فرعون کی بیوی کا پورا نام آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید بتاتے ہیں، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فرعون مصر تھا۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھی، بلکہ کچھ لوگ تو اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھوپھی تک بتاتے ہیں۔ یہ حکایت سہیلی کی بیان کردہ ہے، واللہ عالم۔ فرعون کی بیوی آسیہ کا مزید قصہ ہم انشاءاللہ آگے چل کر حضرت مریم بنت عمران والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کے ساتھ بیان کریں گے۔ ویسے وہ دونوں معتبر روایات کے مطابق جنت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج مطہرات کے ساتھ ہوں گی۔ کئی دیگر آیات قرآنی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دریا میں ڈالا تھا تو وہ اس لیے خوف زدہ تھی کہ کہیں وہ کسی دشمن کے ہاتھ نہ پڑ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تب ہی وحی کے ذریعے ان کی سلامتی کی اطلاع دی تاکہ وہ رنجیدہ نہ ہوں، نیز ان کی رسالت کی خبر بھی دے دی تھی، اور پھر انہیں ان کی آغوش میں پہنچا دیا تھا تاکہ ان کے دل کو قرار آ جائے اور وہ مایوس نہ ہوں۔ یہ آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی بشارت پر دلالت کرتی ہے۔ ہم انشاءاللہ آگے چل کر اس سلسلے میں حسب موقع پر حدیث فنون پر بھی پیش کریں گے۔ بہرکیف حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پل بھر کر جوان ہوئے تو ان کی شکل و صورت اور وجاہت قابل دید تھی، اور تمام اہل مصر ان کی عزت و حرمت کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کو معلوم تھا کہ وہ انہی میں سے ہیں، اس لیے ان کا بہت احترام کرتے تھے اور انہیں حد سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ دوسرے لوگ اسی وجہ سے ان کی عزت کرتے تھے کہ وہ فرعون کا متبنی تھے اور ان کے قصر میں مقیم تھے۔ نمبر 1، تفسیر قرطبی میں ان کا نام ثعلبی کے حوالے سے لوخان بت حزان بن لاد ابن یعقوب بتایا گیا ہے، جبکہ بعض تفسیر میں یوحائز عربی تلفظ یوحائز بتایا گیا ہے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 207 ہلاک ہونے والی امتوں کا ذکر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ جیسا قرآن و حدیث اور مورخین کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی زمانے میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے 2 آدمیوں کو آپس میں لڑتے دیکھا۔ ان میں سے ایک قطبی اور دوسرا بنی اسرائیل میں سے تھا۔ انہوں نے انہیں سمجھانے اور لڑائی سے باز آنے کے لیے کہا، لیکن وہ نہ مانے بلکہ اور تیزی سے لڑنے لگے۔ چونکہ وہ شخص جس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا کمزور پڑ رہا تھا اور قبطی اس پر حاوی آنے والا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو ایک مکہ مارا
ایک مکہ مار کر اسے دوسرے کمزور شخص سے الگ ہٹانا چاہا، لیکن جیسا کہ روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا مکہ کچھ ایسا سخت تھا کہ وہ شخص یعنی وہ قطبی اسی وقت زمین پر گر کر مر گیا۔ چونکہ اس واقعے کے بارے میں سارے شہر میں شور مچ گیا اور شدہ اس کی خبر فرعون کو بھی ہو گئی، بلکہ تمام قبطی اس کے پاس فریاد لے کر پہنچنے لگے اور ان کے ساتھ دوسرے کفار بھی ہو گئے، بلکہ فرعون کے اہل دربار بھی ان کے ہاں ملا کر کہنے لگے کہ انہوں نے پہلے ہی فرعون کو آگاہ کر دیا تھا، یہ لڑکا بڑا ہو کر مصر کی تباہی کا باعث ہوگا، جس کی تصدیق بڑے بڑے کاہنوں نے، نجومیوں اور جادوگروں نے بھی کی، لیکن اس نے ان کا کہا نہ مان کر سخت غلطی کی تھی اور اسے قتل نہ کیا تھا، اسی لیے اب یہ حادثہ پیش آیا ہے، اور ابھی کیا ہے، آگے چل کر یہ نوجوان نہ جانے کیا غضب ڈھائے گا۔ اس لیے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش کے لیے ادھر ادھر لوگ دوڑا دیے، جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون جیسا ظالم کے خوف سے جو پہلے ہی ان سے خوش نہ تھا، اپنی جان بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی اس بلا ارادہ خطا پر معافی چاہنے اور اس سے دعا کرنے لگے تو اس نے انہیں تسلی دی، جس کے بعد وہ مصر سے جدھر منہ اٹھا چل دیے اور چلتے چلتے مدین جا پہنچے۔ وہاں انہوں نے لوگوں کو ایک کنویں سے پانی نکالتے دیکھا، لیکن دو لڑکیاں ان سے الگ ایک طرف ملول کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے اس کا سبب پوچھا تو وہ بولی کہ ان کا باپ ضعیف ہے، اس لیے کنویں تک آ نہیں سکتا اور لوگ انہیں پانی بھرنے نہیں دیتے۔ ان لڑکیوں نے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے لیے کنویں سے پانی نکالنا چاہا تو دوسرے لوگ ان سے لڑنے جھگڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قریب سے ایک پتھر اٹھا کر جیسا کہ کہا جاتا ہے 10 افراد بھی مل کر مشکل سے اٹھا سکتے تھے، کنویں کے منہ پر رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ بہت حیران ہوئے اور انہیں ان لڑکیوں کے لیے کنویں سے پانی نکالنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر کنویں سے اٹھا کر ان دونوں لڑکیوں سے کہا، یہ وہ پانی کنویں سے نکال لیں، بلکہ خود ان کی ضرورت کے مطابق کنویں سے پانی نکال کر انہیں دے دے اور خود ایک سائے دار درخت کے نیچے جا بیٹھے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین تک آتے آتے صرف کھیتوں سے پھلیاں لے کر یا درختوں کے پتوں پر گزارا کرتے آئے تھے، اس لیے حد درجہ نڈال اور کمزور ہو گئے تھے، اس لیے اس درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 208 ہلاک ہونے والی امتوں کا ذکر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ ادھر مذکورہ بالا لڑکیوں نے اپنے ضعیف باپ کا سارا قصہ سنا کر کہا، جس نوجوان نے انہیں کنویں سے پانی نکال کر دیا ہے، کیوں نہ اسے پانی لانے اور ان کے بھیڑ بکریوں کے گلے کو چرانے پر نوکر رکھ لیا جائے، کیوں نہ ان کو کوئی بھائی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں یہ دقت پیش آ رہی تھی۔ باپ سے اس گفتگو کے بعد اور اسے اس پر رضامند دیکھ کر وہ لڑکیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں اور انہیں بلا کر اپنے باپ کے پاس لے گئیں۔ اس نے ان سے اپنے مذکورہ کام کا ماہانہ اجرت پوچھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے تو اس بزرگ نے خود ہی ان سے کہا کہ اگر وہ چاہیں تو وہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک سے شادی کر دے گا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے۔ بعض تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی ایک لڑکی سے شادی کر کے اس مرد بزرگ کی 10 سال تک جیسا کہ معاہدہ ہوا تھا طے شدہ خدمت انجام دی۔
بعض دوسری روایات میں اس مدت کو 20 سال بتایا گیا ہے۔ روایات میں اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ کی کس لڑکی سے شادی کی تھی؟ بعض روایات میں اسے بڑی لڑکی اور وفادار خدمت گزار بتایا ہے، جبکہ کچھ دوسرے راوی اسے چھوٹی لڑکی بتاتے ہیں، بلکہ اسے سب سے چھوٹی لڑکی بتا کر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ پیر مرد کے 7 لڑکیاں تھیں۔ لیکن یہ روایات اس لیے محل نظر ہیں کہ اگر وہ سب 7 بہنیں تھیں تو ان 2 لڑکیوں کے علاوہ جو ان کی 5 بہنیں اور تھیں تو وہ ان کے ساتھ پانی بھرنے کیوں نہیں آئی تھیں؟ بعض روایات میں بتایا گیا کہ ان لڑکیوں کے باپ در حقیقت حضرت ایوب علیہ السلام تھے، جنہوں نے بہت طویل عمر پائی تھی، جبکہ کچھ دوسری روایات میں اس مرد بزرگ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھتیجا اور کچھ میں انہیں ان کا پھپھی زاد بھائی بتایا گیا ہے۔ بہرکیف جیسا کہ قرآن پاک کی مختلف صورتوں کی آیات شرفیہ، حدیث نبوی اور متعدد مسند روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس مرد بزرگ یعنی اپنے سسر سے 20 سال بعد رخصت ہونے لگے تو اس نے انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں اور ان کے سسر بالا کی طرح تو انہوں نے بھی ان کی خدمات نیکی اور خوش اخلاقی سے خوش ہو کر انہیں اپنی بھیڑیں بکریوں کے گلے سے متعدد حصہ دے دیا تھا، اور وہ مدین سے جب مصر واپسی کے ارادے سے اس طرف چلے تو ان کی عمر 40 سال ہو چکی تھی، اور جب وہ مصر کے قریب پہنچے تو رات کا وقت تھا، سردی حد درجہ بڑھ رہی تھی اور رات بھی اندھیری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے باہر پاؤں ڈالا تو انہیں آگ کی ضرورت ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ اس ویران علاقے کے مغربی جانب قبلہ رخ حصے میں، جسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے طوا کے نام سے یاد فرمایا ہے، ایک پہاڑی پر جسے طور کہا جاتا ہے، آگ روشن ہے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 209 ہلاک ہونے والی امتوں کا ذکر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ آگ روشن آئی نے یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی، کیونکہ وہاں آبادی کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا، تاہم وہ اللہ کا نام و نشان نہ تھا، تاہم وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس طرف چل دیے تو انہوں نے دیکھا کہ اس پہاڑی کے جس حصے پر انہیں آگ نظر آئی تھی وہاں ایک سرسبز جھاڑی ہے جو روشنی سے منور ہو رہی تھی۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر اپنی حیرت پر قابو نہ پا سکے تھے کہ اس جھاڑی سے جو بقیہ نور بنی ہوئی تھی آواز آئی۔ سورۃ نمل آیت نمبر 9۔ موسیٰ سن، بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، غالب با حکمت۔ اس کے علاوہ جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بعد یہ آواز سنائی دی۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 11 سے 16۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 11۔ جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 12۔ یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے کیونکہ تو پاک میدان طوا میں ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 13۔ اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 14۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، پس تو
میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 15۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے جس سے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 16۔ بس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ موسیٰ میں تمہارا ہی پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی طویٰ میں ہو اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے۔ تو جو حکم دیا جائے اسے سنو، بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کی پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے۔ تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ۔ متقدمین و متاخرین مفسرین میں سے اکثر نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آگ کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو اس کے قریب پہنچ کر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آگ ایک سرسبز درخت کے نیچے جل رہی ہے جس سے وہ سارا درخت بقیہ نور بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حیرت سے وہیں ٹھٹک گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آواز دے کر فرمایا، وہ وادی مقدس طویٰ ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام قبلہ رخ کھڑے تھے اور وہ درخت ان کے داہنی جانب سے مغرب میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جوتیاں اتارنے کا جو حکم دیا تھا وہ شجر مبارک اور اس میں نور کی تعظیم و تکریم کے لیے تھا کہ اس جیسی آگ اس اندھیری رات میں کہیں دور دور تک نہ تھی۔ اہل کتاب کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو آگ دیکھی تھی وہ اتنی خیز کن تھی کہ انہوں نے اپنا چہرہ ایک طرف کر کے اپنی آنکھوں پر اس لیے ہاتھ رکھ لیا تھے کہ کہیں ان کی بصارت زائل نہ ہو جائے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی اہیت و معبودیت کا اظہار فرما کر انہیں اپنی عبادت اور ذکر کی تاکید فرمائی تھی۔ نے یہ فرمایا کہ قیامت ضرور آئے گی جس کے لیے بنی آدم کو تیار رہنا چاہیے اور اپنے اعمال حکم الہی کے مطابق رکھنے چاہیے تاکہ انہیں ان کے مطابق ان کی جزا ملے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 210۔ ہلاک ہونے والی امتوں کا ذکر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ ان بیانات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری کے لیے منتخب کر کے انہیں اس عمدہ جلیلہ سے سرفراز فرمایا دیا تھا۔ بہرکیف جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے تو ان کی آمد کی خبر سن کر بنی اسرائیل جوک در جوک ان کے استقبال کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور انہیں بڑے تذک و احتشام سے لے گئے۔ ادھر جب فرعون کو یہ اطلاع ہوئی تو وہ سخت پیچ و تاب میں مبتلا ہو گیا، لیکن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم دے کر اسے کسی بڑے انقلاب کا اندیشہ تھا، اس لیے اس نے ان سے نجات حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ پہلے تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نمرود کی طرح اپنے دربار میں بلا کر حتی الامکان انہیں بھی اصنام و نجوم پرستی پر مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن جب انہوں نے اسے خدائے واحد
العلیم و حکیم و خبیر کے پرستش کی ہدایت کرتے ہوئے اسے بتایا کہ معبود حقیقی صرف وہ خدائے واحد ہے جس نے زمین و آسمان، چاند، ستارے اور ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ ارشادات سن کر فرعون آگ بگولا ہو گیا اور اس نے مصر کے ان تمام جادوگروں کو جن کے ساحرانہ صلاحیتوں کا اس زمانے کا بڑا سیرا تھا بلا کر حکم دیا کہ وہ اس کے زور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کر دے۔ ان جادوگروں کی تعداد کے بارے میں راویوں میں اختلاف ہیں۔ کسی نے ان کی تعداد 80,000، کسی نے 70,000، کسی نے 40,000 یا 30,000 اور کسی نے صرف چند سو بلکہ اس سے بھی کم بتائی ہے۔ بہرکیف جب وہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل جمع ہوئے تو انہوں نے بہت پہلے اپنے جادو سے سانپ بنا کر ان کے سامنے چھوڑے، لیکن جیسا کہ آیت قرآنی سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا عصا ان سانپوں کے سامنے ڈال دیں، اور جب انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جادوگروں کے تخلیق کردہ سانپوں کے سامنے اسے زمین پر ڈالا تو وہ اللہ تعالیٰ کے قدرت سے ایک خوفناک اژدہا بن گیا، اور پھر وہ ہر طرف موڑ موڑ کر ان جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا۔ غرض اس طرح ان جادوگروں نے اپنے اپنے جادو کی طرح طرح سے کرشمے دکھائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس کے بندے اور رسول برحق کے سامنے ان کی ایک نہ چلی اور وہ بے بس ہو کر رہ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا زمین سے اٹھاتے ہوئے ڈر لگا، لیکن کیونکہ وہ ایک حد درجہ دہشت ناک اژدہا کی شکل میں ہر طرف پھنکار رہا تھا، لیکن جب اللہ کے تعالیٰ کے حکم سے اسے دوبارہ زمین سے اٹھا کر ہاتھ میں لیا تو وہ پہلے سے ہی جیسا پھر عصا بن گیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا داہنا ہاتھ جیب میں ڈال کر باہر نکالیں، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل میں اپنا ہاتھ جیب میں ڈال کر باہر نکالا تو ان کے اس ہاتھ کی ہتھیلی 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا جو ید بیضا کے نام سے آج تک مشہور ہے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 211 ہلاک ہونے والی امتوں کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ وہ جب چاہے اپنا ہاتھ جیب میں ڈالتے اور پھر اسے باہر نکالتے تو ان کی ہتھیلی ہمیشہ چاند کی طرح روشن ہوتی تھی۔ فرعون نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو بہت بڑا جادو ٹھہرایا تھا، لیکن جیسا کہ خود قرآنی آیات سے ثابت ہے کہ ان کے تمام جادوگر ان پر اپنے ہر جادو کا ناکام پا کر اور اپنی جان کے خوف سے سب کے سب یک وقت سجدے میں گر کر پکارنے لگے تھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور اس کے خدا پر ایمان لے آئے ہیں۔ فرعون نے اپنے جادوگروں کو ہر چند ملامت کی اور ڈرایا دھمکایا پھر بھی، لیکن اس کے بعد وہ اس کی کسی بات پر عمل کرنے اور اس کے کسی حکم کی تعمیل کے لیے تیار نہ ہوئے، بلکہ اس کے لیے کچھ امراء وزراء بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خائف ہو گئے۔ اس سے قبل جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا اور فرمایا تھا کہ وہ گمراہ ہے، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 24، اب تو فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے، اور اس کی ہدایت کا حکم دیا تھا تو انہیں 7 معجزات عطا فرمائے تھے،
اور ان کی مدد کے لیے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے سورت سبحان میں ذکر فرمایا ہے۔ سعد بن جبیر، اکرمہ، قاسم بن ابی بردہ، اوزائی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ جب فرعون کے جادوگروں نے سجدے میں گر کر خدا کی عظمت وحدانیت کا اقرار کیا تھا تو انہوں نے سجدے میں رہتے ہوئے جنت میں اپنے اپنے اعلیٰ مقامات دیکھ لیے تھے، اس لیے انہوں نے اس کے بعد فرعون کے احکام تعمیل سے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ البتہ یہ بات ہے کہ فرعون نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کا حکم دے دیا تھا، محل نظر اور خلاف قیاس ہے، تاہم اس سے ان پر تشدد کی انتہا کر دی تھی، بلکہ ان میں سے بہتوں کو قتل بھی کرا دیا تھا۔ اور جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور عبید بن عمیر سے مروی ہے، انہوں نے مرتے وقت صبر و استقامت اور ایمان پر قائم رہنے اور اپنی وفات مسلمانوں کی حیثیت سے ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، جیسا کہ آیت قرآنی سورت اعراف آیت نمبر 126 سے ثابت ہے۔ سورت اعراف آیت نمبر 126۔ اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے بجز اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئے ہیں جب وہ ہمارے پاس آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال۔ اس کے علاوہ فرعون نے بنی اسرائیل پر بھی ظلم و ستم کی انتہا کر دی، انہیں رات دن زیادہ سے زیادہ قتل کرنے لگا، تاہم اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو فرعون کے شر سے محفوظ رکھا، اور وہ اپنی قوم کو صبر و استقامت کی تلقین فرماتے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ سورت اعراف آیت نمبر 128۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے، اور آخر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور ان کی قوم نے بھی ایمان اور اللہ پر توکل کر کے دکھا دیا۔ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا اور اس کے پاس مال و زر کی انتہا تھی، لیکن وہ اس خوف سے کہ فرعون اس سے اس کا سب کچھ نہ چھین لے فرعون کے ساتھ ملا رہا۔ اس کا حال ہم انشاءاللہ آگے چل کر حسب موقع پر تفصیل سے بیان کریں گے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 212، ہلاک ہونے والی امتوں کا ذکر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ فرعون جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے مصر کا بادشاہ اور حامان کا وزیر تھا۔ یہ دونوں مصر کا بادشاہ اور حامان کا وزیر تھا، یہ دونوں تو اپنی اپنی جگہ ظلم و ستم کے پتلے تھے ہی فرعون کے دربار اور قرابت دار۔ ظلم و ستم میں فرعون کی بیوی کے سوا جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے، ان دونوں سے بھی 4 قدم آگے تھے، کیونکہ فرعون نے انہیں یقین دلا رکھا تھا کہ آخر کار موسیٰ و ہارون علیہ السلام سمیت بنی اسرائیل پر غالب رہے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اہل مصر و اہل قبط پر ان کے کفر اور ظلم و ستم پر عذاب نازل کیا، یعنی ان کی کھیتیاں سوکھ گئیں، ان کے اشجار پھلوں سے خالی رہنے لگے اور ان پر یک بعد دیگرے دوسرے مصائب نازل ہونے لگے، تو فرعون نے کہا کہ وہ سب کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نعوذ باللہ نحوست کی وجہ سے تھا،
اور اس نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم میں اور اضافہ کر دیا۔ آخر کار خدائے واحد دو قہار کا غضب جوش میں آیا اور پھر فرعون اور اس کے حواریوں پر کیا گزری ہم